نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. الحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، جس نے اپنی توفیق خاص کرم اور مہربانی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان مبارک عطا فرمایا، اور پھر آج کا یہ عظیم دن جو کہ عید کا دن ہے اور اس کو جمعہ کی نسبت بھی حاصل ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا. میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ گفتگو کے لیے نہیں، گفتگو شروع کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی نیت سے پڑھی ہے. میں بنیادی طور پر 2 احادیث نقل کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم تحفہ ماہ رمضان عطا فرمایا تھا، اور اب عید کا دن ہے، اور یہ رمضان اللہ کے فضل سے مکمل ہوا ہے. اللہ سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں زندگی میں بار بار یہ بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. یہ جو ماہ رمضان ہے، اس کی بے شمار عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری عبادات اور احکامات جو انسان کو عطا فرمائے ہیں، اس پر عمل کرنے میں بیشتر مقامات پر اس کے اجر کا ذکر فرمایا ہے. کہ نیک اعمال کرنے والوں کو یہ نعمتیں، یہ برکات نصیب ہوتی ہیں. جنتوں کا ذکر ہے، جنتوں کے درجات کا ذکر ہے. مگر یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العزت نے سب سے منفرد بیان فرمایا ہے، سب سے منفرد. اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک کتاب الصوم میں آئی، اور صحیح مسلم شریف میں کتاب الصیام میں آئی، اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث پاک کتاب الصیام میں آئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قال اللہ عز وجل، یہ بات اللہ رب العزت نے بیان کی، یعنی حدیث قدسی. اور حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا جو بھی عمل ہے، اس سے مراد یقیناً نیک عمل ہے. جو عمل بھی انسان کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کا اسے اجر دیا جاتا ہے، اس پر اسے انعام دیا جائے گا. الا الصیام، سوائے روزے کے. لیکن اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس کا سب سے منفرد بیان کیا گیا ہے اجر. تو فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، مگر روزہ اس کے لیے نہیں ہے اجر کے اعتبار سے. اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي، یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، خالصتاً میرے لیے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں. اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے یہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اور اس کی جزا اور بدلہ صرف میں ہی ہوں، یعنی میں نے ہی دینا ہے. اب وہ اپنی شان کے لائق، اپنے مقام کے لائق جیسے چاہے گا عطا فرمائے گا، مگر اس نے ایک اجر بیان کیا ہے کہ وہ کیا فرمائے گا. وہ اسی حدیث پاک میں آگے تفصیل سے یہ حدیث پاک ہے کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، یہ جو روزہ ہے یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے،
برائیوں سے بچاتا ہے، اس میں تم برے باتوں سے بچ جاتے ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اینڈ میں جا کے یہ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں جو بدبو سی پیدا ہو جاتی ہے، وہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشک کی خوشبو سے بڑھ کر عظیم ہے۔ یعنی اللہ اسے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ میرے لیے بھوکا ہے، یہ میرے لیے پیاسا ہے، اتنا اللہ اسے محبت فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ للصائم فرحتان، اور جو روزہ دار ہے اس کے لیے دو خوشیاں اللہ نے بنائی ہیں، دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، اور وہ دو خوشیاں ایسی ہیں کہ جن سے وہ ان کو راحت اور خوشی دے گا۔ اب وہ اجر کی طرف آ رہی ہے بات، وہ کیا ہے؟ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا افطر فریحا، یقیناً صبح سے شام تک جب وہ بھوک پیاس برداشت کر کے افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے روزہ رکھنے کی بھی، اور بھوک پیاس کی وجہ سے جب انسان کھاتا ہے تو اس کو راحت ملتی ہے۔ فرمایا ایک اجر تو یہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو پھر اپنے روزے کی خوشی پائے گا۔ سبحان اللہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو پھر وہ روزے کی خوشی پائے گا۔ یعنی یہی اللہ نے فرمایا نا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ اور آپ ذہن نشین کر لیں، وہ مضمون نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کی جو ملاقات ہے، اس کا جو دیدار ہے اور اس کی جو زیارت ہے اور اس کی بارگاہ میں مجلس میں جو حاضری ہے، ایک جنت تو ایک جنت ہے، کروڑوں جنتیں ایک طرف ہیں، اور وہ ایک لمحہ دیدار ایک طرف ہے، ایک لمحہ دیدار ایک طرف ہے۔ کیسے؟ بہت سارے حدیث پاک میں آیا جنت میں کچھ لوگ پریشان بیٹھے ہوئے ہوں گے، جنت میں پریشان ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا ان سے جا کے پوچھو کوئی کیا کوئی چیز کم ہے؟ یہ تو راحت کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، تم یہاں بھی پریشان ہو۔ تو جب فرشتے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یا اللہ تو نے ہر نعمت عطا کر دی ہے، اس سے بہترین ٹھکانہ کوئی نہیں ہو سکتا جنت، مگر ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں جتنی کوشش کی تھی وہ اس جنت کے لیے نہیں کی تھی۔ تو فرشتے پوچھیں گے پھر کس کے لیے کی تھی؟ وہ کہیں گے ہم نے سنا تھا کہ اگر مالک خوش ہو جائے تو اپنی ملاقات عطا کرے گا، تو ہمارا تو اس جنت میں دل اس لیے نہیں لگ رہا کہ ہم تو اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت ان کو اپنا دیدار عطا کرے گا اور جلوہ عطا فرمائے گا۔ اور میں نے ابھی رمضان میں تراویح کے درمیان بیان بھی کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مجلس میں اللہ پھر یہ اعزاز عطا کرے گا ہر بندے کو، ہر بندے کو یہ اعزاز عطا کرے گا کہ 1 to 1 ہر بندے سے کلام فرمائے گا، 1 to 1 ہر بندے سے کلام فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ روزے کا اجر میں ہوں، اور وہ اجر کیا ہے کہ میری ملاقات ہوگی۔ تو اب وہ ملاقات ایسی ہے کہ پھر جنت میں، اور جب وہ لوگ ملاقات کر کے واپس جنتیوں کے پاس آئیں گے نا، اپنے میاں بیوی بہن بھائی بیٹے بھائیوں کے پاس، تو وہ کہیں گے کہ اتنے حسین کہاں سے بن کے آ گئے ہو، تمہیں یہ حسن کہاں سے مل گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اس حسین سے مل کے آئے ہیں کہ اس کے جلوے نے ہمیں بھی حسین کر دیا۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جنت، میں اکثر ایک شعر بھی پڑھتا ہوں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، عبادت کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں تو بس آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ ایک لمحے کی اگر وہ ملاقات نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا۔ اب یہ روزے کا اجر ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ملاقات کا شرف عطا کرتا ہے، اور اس عمل کو اللہ رب العزت نے ہر عمل سے، چاہے نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہوں، نوافل ہوں، تسبیحات ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ہر عمل کو ایک طرف کیا ہے۔ یہ ہر عمل ابن آدم کے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی جزا اپنی ملاقات دی ہے۔ یہاں تک آپ پہنچ گئے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ جو اللہ کی ملاقات کا راستہ روزہ ہے نا، یہ صرف رمضان میں نہیں ہے، اس کنسیپٹ کو کلیئر کریں۔ وہ روزے کا کوئی مقابل نہیں ہے، مگر ایک عمل ایسا اور بھی ہے کہ جس پر ہم فوکس نہیں کرتے، جس پر ہم توجہ نہیں کرتے، جس پر ہم محنت اور کوشش نہیں کرتے، یا جسے ہم
میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا مگر جسے ہم ویلیو نہیں دیتے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ عمل ایسا ہے کہ قیامت میں اور جنت میں جا کے تو ملاقات ہونی ہی ہے۔ وہ عمل ایسا ہے کہ اگر کر لیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دنیا میں ہی بندے کو اپنا قرب عطا کر دیتا، دنیا میں ہی عطا کر دیتا۔ اب وہ عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں اب رمضان تو ہم نہیں لا سکتے، جان نکل آیا، اب 11 مہینے انتظار ہے کس کو نصیب ہوگا اگلے سال، مگر ایک عمل ایسا ہے جو پورا سال کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس پر آپ کو لے آؤں یہ حدیث پاک، یہ تحفہ عید کے دن کا۔ تو اب یہ اس حدیث پاک میں 3 چیزیں بتائی گئیں اور تینوں کا اجر بتایا گیا۔ تو جو اس میں سب سے پہلی چیز ہے، سب سے پہلی حدیث پاک کی ترتیب میں، وہ وہی ہے جو اللہ کی ملاقات والی ہے۔ تو میں حدیث پاک کی ترتیب کو بدل رہا ہوں کیونکہ اس پہ اینڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اگلے 2 پہلے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ اس پہ میں اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہمارا کمال ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، اور امام بخاری نے فی الادب میں اس کو بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن خطاب فرمائے گا اپنی شان کے لائق، وہ کلام فرمائے گا۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلا حصہ میں چھوڑ رہا ہوں، ترتیب آخر میں لوں گا، یہ پہلا پوائنٹ، اگلے 2 پوائنٹ پہلے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے دوسرا پوائنٹ اس حدیث پاک کا، اللہ رب العزت یہ فرمائے گا یا ابن آدم، اے انسان، ایک بندے سے بات ہوگی، اے انسان تجھ سے ایک سوال ہے، اور اللہ رب العزت پوچھے گا، اور وہ سوال کیا ہے؟ رب کائنات فرمائے گا کہ استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، اللہ کی ذات، اسے کھانے کی حاجت، وہ پاک ہیں ان چیزوں سے، تو وہ فرمائے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ وہی جواب دے گا، قال یا ربی، اے میرے رب، وکیف اطعمک وانت رب العالمین، اللہ تو پوری کائنات کو کھلانے والا رب ہے، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ یعنی میں تجھے کیسے کھلاتا یا کب نہیں کھلایا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات۔ تو اللہ رب فرمائے گا اچھا، قال اما علمت، تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے، انہو استطعم عبدی فلان، میرے ایک فلاں بندے کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، فلم تطعم، اور تو نے اس کو نہیں کھلایا۔ میں نے کہا نا ہم ہلکا لے لیتے ہیں عمل کو، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اما علمت، تجھے پتہ نہیں ہے، انک لو اطعمتہ، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، لوجدت ذلک عندی، تو آج اس وقت جو تو میرے سامنے کھڑا ہے نا، تو اس کو کھانا کھلانے کا اجر تجھے میں عطا کرتا۔ اب وہ مجھے کھانا کھلانے کا مطلب یہ ہے کیونکہ اجر میں نے دینا ہے نا، تو میں تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تو اب تیرے لیے اجر نہیں ہے، ایک چیز یہ ہوگی۔ پھر رب کائنات فرمائے گا یا ابن آدم، اے انسان سن ذرا، استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں تجھے پانی کیسے پلاؤں گی اللہ، تو کائنات کا رب اور مالک ہے، تجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو رب کائنات فرمائے گا قال، اللہ رب العزت فرمائے گا استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو اس ضرورت مند کو پانی پلا دیتا، پیاسے کو، تو آج اجر مجھ سے لے لیتا۔ اب میں پہلے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کے اسکپ کیا تھا چونکہ اس کے الفاظ اور ہیں، ان دونوں میں یہ فرمایا کہ وجدت ذلک عندی، اجر مجھ سے پا لیتا۔ اب وہ پہلا لفظ دیکھیں کیا ہے، جو پہلا اللہ رب العزت نے تھا یہاں بیان فرمایا، اللہ رب العزت فرمائے گا اے ابن آدم مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہو گیا تھا اور تو نے میری خبر ہی نہیں لی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت، اے بندے میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، ٹیک کیئر نہیں کی، مجھے پوچھنے نہیں آیا، مجھ سے حال احوال نہیں پوچھا، میری خبر نہیں لی۔ بندہ پھر یہی کہے گا قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، اے اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے یا میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں، تو کائنات کا رب ہے، مالک ہے۔
اب رب کائنات فرمائے گا قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، تجھے خبر نہیں ہے میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا اور تو نے اس کی خبر نہیں لی۔ اب ذرا دل کے کان کھول کے دل کے کانوں سے یہ جملہ سنیں۔ وہ جب یہ بات رب کائنات فرمائے گا اما علمت، تجھے پتہ نہیں ہے، انک لو عدتہ، اگر تو اس کے پاس عیادت کے لیے چلا جاتا، اس کی خبر لیتا، تو پھر رب کائنات فرمائے گا لوجدتنی عندہ، تو مجھے وہاں اس کے پاس پا لیتا، تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ باقی دونوں چیزوں کا اجر قیامت کے دن کہا کہ آج میں تجھے اجر دیتا، بھوکے کو کھلایا ہوتا، پیاسے کو پلایا ہوتا، مگر بیمار کے لیے کیا کہا لوجدتنی عندہ، اگر تو نے کسی بیمار کی عیادت کی ہوتی تو وہاں اس وقت مجھے پا لیتا۔ یعنی روزہ دار کو جو اجر ملاقات کا قیامت کے دن اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں ہی اپنی شان کے لائق نیک لوگ حاصل کر لیتے ہیں انسانیت کا حقوق ادا کر کے، لوگوں کے حقوق ادا کر کے، جس سے ہم غافل رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھوکا پیاسا اللہ نے ہمیں رکھا ہے نا، ہماری بھوک سے اسے کیا ملے گا؟ ہماری پیاس سے اسے کیا ملے گا؟ یہ ٹریننگ ہے، ایک دھیان دلایا جاتا ہے کہ تم بھوکے رہو تاکہ تمہیں بھوکوں کی خبر ہو، تم پیاسے رہو تاکہ تمہیں پیاسوں کی خبر ہو۔ تو اگر پورا مہینہ روزہ رکھ کے بھی ہمیں بھوکوں کا خیال نہیں آیا، پیاسوں کا خیال نہیں آیا، اور لوگوں کی ضروریات پر ان کی طرف توجہ دینا، دھیان دینا نہیں آیا، تو ہم نے عبادت کی روح کو نہیں سمجھا۔ اور یہ جو عمل ہے نا، کسی کی عیادت کرنا، یہ اتنا محبوب عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے بیمار کی خبر لینا، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی بیمار سے ملاقات کے لیے جاتے ہو نا، تو جب تک تم واپس نہیں آتے تم جنت کے راستے پہ چلتے رہتے ہو، تم جنت کے راستے پہ چلتے رہتے ہو۔ تو یہ موقع جو اگر اللہ رب العزت کسی کو عطا کر دے کہیں بھی نیکی کا، اسے سکپ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کر کے اس کو ادا کرنا چاہیے، اویل کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، تلاش میں رہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک دن پوچھا کون ہے جس نے آج کسی کو کھلایا ہے، کون ہے جس نے پلایا ہے، کون ہے جو بیمار کے پاس گیا ہے، کون ہے جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ ہر سوال پہ ایک ہی آواز آئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، میں کر آیا ہوں، میں کر آیا ہوں، میں کر آیا ہوں۔ فرمایا تو یہ سارے کچھ کام کر آیا ہے، وہی تو جنتی ہوتا ہے۔ ترغیب دلائی اس کی طرف، اور یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ آپ جانتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پر مکمل کرتا ہوں، ایک یہودی بچہ تھا، یہودی تھا وہ، اور وہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتا تھا، مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، وہ اسے آقا علیہ السلام سے محبت تھی، وہ پیار کرتا تھا حضور سے، یہودی جوان بچہ تھا۔ جب آقا علیہ السلام مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کے شوز اٹھا لیتا، نالین، اور نالین اٹھا کے کھڑا رہتا تھا، نوکری کرتا تھا۔ اور اگر آقا علیہ السلام اٹھتے وضو کرنے کے لیے تو وہ پانی بھر کے برتن دیتا تھا وضو کرنے کا۔ نصیب دیکھیں کیسے ہے۔ تو وہ بیمار تھا، ہو گیا، ایک دن مسجد میں نہیں آیا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا اس بچے کو کیا ہوا ہے، کیوں نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ بتایا حضور وہ تو بیمار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کے بعد کوئی گھر نہیں جائے گا، ہم سب اس کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ یہ بیمار کی یعنی عیادت کرنے کا عمل، وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا میٹر اور ہے، وہ آقا علیہ السلام سے اس کا ایک تعلق تھا، مگر آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے، جب بستر پر لیٹا وہ دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کلمہ پڑھو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ بیمار بندہ تو ویسے ہی ہوش میں نہیں ہوتا، تو اس کو تو کلمے کا اس وقت کہنا چاہیے تھا جب یہ مسجد میں آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس وقت اس کو کلمے کا کہہ رہے ہیں۔ تو انہیں کیا خبر تھی کہ انہیں تو وہ نظر نہیں آ رہا جو نگاہ نبوت دیکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا، یہودی تھا، باپ کیا کہتا ہے، تو جب آقا علیہ السلام کی طرف سے اللہ کی طرف سے منظوری ہو جائے تو باپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کے باپ نے کیا کہا؟ اس کے باپ نے ایک عجیب بات کہی، اس کے باپ نے کہا کہ مجھے تو تیرے مقدر پہ خوشی ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہے، پراؤڈ ہوں تیرے مقدر پر۔ کیوں؟ کہ جس کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے لوگ چل کے آتے ہیں وہ خود تیرے پاس چل کے آ گئے ہیں۔ پڑھ لے کلمہ، اس نے کلمہ پڑھا، کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا چلو
تشریف لے گئے، اور جب باہر نکلے گھر سے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں، راز کیا ہے؟ اب گھر سے نکل چکے تھے تو آقا علیہ السلام نے گھر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ذرا دیکھو وہاں کیا ہوا ہے۔ تو جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو آواز رونے کی آ رہی تھی، وہ بچہ فوت ہو چکا تھا، انتقال کر گیا تھا۔ اب آقا علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں انقذہ اللہ من النار بی، اللہ نے اسے دوزخ سے بچا کر جنت میں ڈال دیا ہے صرف میری وجہ سے، میری وجہ سے۔ وہ جو میری خدمت کرتا تھا تو میں اسی لیے تو اسے کلمہ پڑھانے آیا تھا کہ میری خدمت کرتا ہو اور جائے معاذ اللہ دوزخ میں، مجھ سے محبت کرتا ہو اور دوزخ میں چلا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے آخری وقت اس یہودی بچے کو یعنی کلمے کی خیرات عطا کی۔ محدثین بیان کر دیں، یہ حدیث نہیں ہے، محدثین بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے اس کی موت کا وقت پہلے ہی آ چکا ہو، مگر اللہ رب العزت نے روک دیا فرشتوں کو کہ جب تک میرا محبوب اپنے غلام کو اپنی خدمت کی خیرات نہ دے دے تمہیں اس کی روح قبض کرنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ میری وجہ سے بچا لیا اس کو۔ تو آقا علیہ السلام کی اس محبت میں اللہ رب العزت نے اس کو یہ قبولیت عطا کر دی۔ مگر پوائنٹ جس پر میں آپ کو لایا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ دار کو اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں ملاقات دے گا، اور بیمار کی خدمت کے لیے کہا کہ اگر بیمار کے پاس ملاقات کے لیے چلے جاؤ تو تمہیں اللہ وہیں پر مل جائے گا۔ تو ہم یہ جو نیکی کے کام ہیں ان کو ہلکا مت سمجھا کریں، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ اصل دین اور اصل عبادت ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر پہ مکمل کرتا ہوں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے، بڑی خوبصورت بات، اور اگر آپ اس کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ کہیں تو غلط نہیں ہے، اللہ کی قسم غلط نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، جنگلوں میں جانا، ریاضت کرنا، چلے کاٹنا، یہ بات ہوئی ان کا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو جب یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو انسان یعنی صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس رمضان کی بھوک کا صدقہ ہمیں بھوکوں کا خیال عطا کرے، اور رمضان کی پیاس کا صدقہ ہمیں پیاسوں کی پیاس کا خیال عطا کرے، اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔